سابقین اولین وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ غار حرا سے وحی کا سفر شروع ہوا۔ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات تھیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی پہلی آیات میں ہی پیغام الہی کی تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے قریبی لوگوں میں دعوت دینا شروع کی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بعد آپ کے خاندان سے ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبیدہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایمان لے آئے۔ شروع میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو یہ لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھاٹی میں جا کر خفیہ طور پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک جناب ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک اپنے اسلام لانے کو اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے چھپایا ہوا تھا۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا، اس کے تمام فرشتوں کا، پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے مددگار ثابت ہوں۔ ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ اتفاق سے جناب ابو طالب ادھر سے گزرے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جناب ابو طالب نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ۔ ان افراد کے بعد اگلے ایمان لانے والے عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے اور عطر کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں ان کی شام اور یمن میں آمد و رفت رہتی تھی۔ عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منا میں حضرت عباس کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سال کا لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ عورت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے۔ عفیف قندی کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے عراق کے شہر بصرہ گئے۔ ایک روز بصرہ میں ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ کیا ان لوگوں میں سے کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟
تو میں نے ان سے پوچھا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی زمین کی طرف ہجرت کریں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور دیکھو تم پیچھے نہ رہ جانا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ لوگوں نے کہا ایک محمد امین ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں میں فوراً جناب ابو بکر کے پاس پہنچا اور ابو بکر مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور میں نے وہاں جا کر ان کو راہب کا واقعہ بتایا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے 3 شب قبل میں نے خواب دیکھا کہ میں شدید اندھیرے اور تاریکی میں ہوں، اور تاریکی کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے چلتا گیا، دیکھا تو زید بن حارث، علی اور ابو بکر مجھ سے پہلے اس نور کی سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ بس اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ خالد بن سعید بن العاص بھی سابقین اولین میں سے ہیں۔ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے یا 5ویں نمبر پر ایمان لائے۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور ان کے والد ان کو اس طرف دھکیلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لے آتے ہیں اور ان کی کمر پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے کہا کہ واللہ یہ خواب تو بالکل حق ہے۔ پھر میں جناب ابو بکر کے پاس آیا اور اس خواب کا ذکر کیا، تو ابو بکر مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو دراصل مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا تم جاؤ اور خبر لے کر آؤ کہ کون یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جا کر اس کا کلام بھی سنو۔ چنانچہ ابو ذر کی ہدایت کے مطابق انیس مکہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس آئے تو ابو ذر نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ انیس نے کہا جب میں مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، کاہن اور شاعر کہتے ہیں، لیکن واللہ وہ نہ تو شاعر ہیں نہ کاہن، بلکہ میرے مطابق وہ بالکل سچے نبی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل کو پوری طرح سے تسلی نہ ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جا کر اس کا مشاہدہ خود کریں۔ لہٰذا ابو ذر مکہ روانہ ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا اور اسی وقت اسلام لے آئے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ دراصل مکہ میں بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں گے تو کفار مکہ ان کو مار ڈالیں گے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے حرم میں آ کر اعلان کر دیا، جس پر کفار قریش نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اسلام سے آگاہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔
ان سابقین اولین میں حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ارقم، حضرت صہیب، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی صحابی شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔